آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جی۔ اور یہ آیت ایک پرانے سربستہ راز کی طرح ہے۔ اس میں ایک دھمکی ہے، ایک انتباہ ہے جو تاریخ میں گونج رہا ہے۔ جی۔ تو آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ایک آیت میں غوطہ لگائیں اور یہ کھوج لگائیں کہ یہ دھمکی دینے والے کون تھے، ان کا اصل مقصد کیا تھا، اور ان کے الفاظ کے پیچھے کون سا خوف چھپا ہوا تھا۔ بالکل، اور کیا حکمت عملی تھی؟ جی، یہ آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 90 ہے، جو ایک ذاتی نوٹ سے لی گئی ہے۔ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر ہم اس راز سے پردہ اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس کا ترجمہ ہے، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ بات کون کر رہا ہے؟ آیت کہتی ہے وقال الملأ الذین کفروا من قومہ۔ یہ الملأ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، یہ لفظ جو ہے نا الملأ، یہی اصل میں اس پورے منظر نامے کی چابی ہے۔ اچھا عربی میں الملأ کا مطلب صرف لوگوں کا ایک ہجوم نہیں ہے۔ جی، یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نظروں کو خیرہ کر دیں، جن کی شان و شوکت، جن کا رعب آنکھوں کو بھر دے۔ اچھا، یعنی قوم کے سردار، بااثر رہنما، اشرافیہ، وہ طبقہ جسے آج کی زبان میں ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے۔ اختیار بھی اور سماجی حیثیت بھی۔ ان کے مفادات اس پورے نظام سے جڑے ہوئے ہیں جو وہاں چل رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ کوئی عوامی رائے نہیں تھی، یہ کوئی عام آدمی کی آواز نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ ایک پیغام تھا جو اوپر سے نیچے کی طرف دیا جا رہا تھا، ایک سوچی سمجھی نپی تلی سیاسی حکمت عملی۔ یعنی یہ اسٹیٹس کو کی آواز ہے جو اپنے تحفظ کے لیے بلند ہو رہی ہے۔ جی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے کوئی بھی تبدیلی، حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام، ایک ذاتی خطرہ تھا۔ یہ صرف ایک مذہبی دعوت نہیں تھی، یہ ان کے پورے سماجی اور معاشی ڈھانچے کے لیے ایک چیلنج تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا، ان کا پیغام کیا تھا۔ وہ سیدھا حضرت شعیب کا نام لیتے ہیں، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی۔ ہاں، انہوں نے پیغام کو ایک شخص کی ذات سے کیوں جوڑ دیا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ یہ طاقتور لوگوں کا سب سے پرانا اور سب سے مؤثر حربہ ہے۔ جب آپ نظریے کا مقابلہ دلیل سے نہیں کر سکتے تو آپ نظریے کو ایک شخص سے جوڑ کر اس شخص پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ حضرت شعیب کے پیغام پر بحث ہی نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ توحید غلط ہے یا انصاف بری چیز ہے۔ نہیں، وہ اس بحث میں جا ہی نہیں رہے۔ بالکل نہیں، اس کے بجائے وہ معاملے کو وفاداری کی جنگ بنا رہے ہیں۔ وہ عوام کے سامنے دو آپشنز رکھ رہے ہیں، یا تو تم ہم یعنی اپنی قوم، اپنے باپ دادا کے نظام کے وفادار ہو، یا پھر اس ایک شخص شعیب کے۔ جی بالکل۔ تو یہ نظریات کی جنگ نہیں رہی، یہ شخصیت کی جنگ بن گئی۔ اچھا، تو وہ اصل میں کس بات سے اتنا ڈر رہے تھے؟ حضرت شعیب کا پیغام تھا کیا جسے وہ زیر بحث لانے سے بھی خوفزدہ تھے؟ دیکھیں، قرآن میں دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل آتی ہے۔ حضرت شعیب کی قوم یعنی اہل مدین تجارت میں بے ایمانی، خاص طور پر ناپ تول میں کمی کرنے میں بہت بدنام تھی۔ اچھا، تو یہ معاشی مسئلہ تھا۔ ان کی معیشت کی بنیاد ہی اس بددیانتی پر قائم تھی۔ حضرت شعیب ان سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول پورا کرو، زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ تو یہ تو سیدھا ان کے بزنس ماڈل پر حملہ تھا۔ بالکل، جب آپ کسی کی کمائی کے اصل ذریعے کو چیلنج کریں گے تو وہ آپ سے دلیل سے بات نہیں کرے گا، وہ دھمکی دے گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سیدھی ان کی جیب پر لگ رہی تھی۔ واہ، تو یہ معاملہ مذہب کا تھا ہی نہیں، یہ تو خالصتاً معیشت کا تھا۔ جی، وہ اپنے معاشی مفادات پر پڑنے والی ضرب کو کمیونٹی سے وفاداری کا رنگ دے کر پیش کر رہے تھے۔ یہ تو بہت شاطرانہ چال ہے نا۔ بہت زیادہ۔ شعیب کی بات نہ مانو کا اصل مطلب تھا کہ ہمارے اس کرپٹ معاشی نظام کو چیلنج مت کرو ورنہ۔ ہاں، ورنہ، اور اسی ورنہ پر ان کی پوری دھمکی کی عمارت کھڑی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک نفسیاتی جال تھا جس میں عوام کو پھنسایا جا رہا تھا۔ اور یہ ہمیں سیدھا اس دھمکی کے دل میں لے آتا ہے۔ نتیجہ کیا بتایا گیا؟ انکم اذن لخاسرون،
تو تم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ لفظ لا خاسرون بہت بہت حتمی لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی مبہم بھی ہے۔ کس قسم کے خسارے کی بات ہو رہی ہے یہاں عربی زبان کا ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، لفظ خاسرون سے پہلے لا لگا ہوا ہے، یعنی لام تاکید۔ اچھا، تو یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں نقصان ہوگا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، 100% یقینی ہے کہ تم مکمل طور پر ہر طرح سے برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ بہت پرزور بیان ہے۔ بہت زیادہ۔ اور اب آتے ہیں خسارے کے مفہوم کی طرف۔ یہ لفظ جان بوجھ کر مبہم رکھا گیا ہے۔ عربی میں خسارہ کا مطلب صرف مالی نقصان نہیں ہوتا۔ نہیں، اس کا مطلب سماجی بائیکاٹ ہو سکتا ہے، عزت کا خاتمہ، خاندان کا ٹوٹنا اور روحانی تباہی بھی۔ اچھا، تو یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ تو نفسیاتی جنگ تھی۔ بالکل۔ وہ جان بوجھ کر ایک مبہم لفظ استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنے بدترین خوف کا تصور کرے۔ ایک تاجر سوچے گا میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، ایک کسان سوچے گا میری زمین بنجر ہو جائے گی، اور ایک عام آدمی سوچے گا کہ برادری مجھے باہر نکال دے گی اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ ایک ایسی دھمکی ہے جو سننے والے کے ذہن میں جا کر اس کے سب سے بڑے ڈر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کوئی آسمانی پیشگوئی نہیں ہے، یہ ایک ایسی دھمکی ہے جسے دینے والے خود پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا تمہیں سزا دے گا۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تم خسارے میں جاؤ۔ تو وہ اپنے سماجی اور معاشی نظام کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ جی، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کوئی بڑی کمپنی کہے کہ اگر تم نے یونین بنائی تو یاد رکھنا مارکیٹ میں تمہیں کوئی دوسری نوکری نہیں ملے گی۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے۔ یا کوئی سیاسی جماعت کہے کہ ہمارے خلاف ووٹ دیا تو تمہارے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگا۔ ہاں، دلیل نہیں، صرف نقصان کا خوف۔ یہ حربہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تاریخ، اور اتنا ہی نیا جتنا آج کا اخبار۔ یہ طاقتور کا کمزور کے خلاف آزمودہ ہتھیار ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا نظام جیسا بھی ہے چل تو رہا ہے، تم ایک نئی راہ پر چلو گے تو سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، ایک طاقتور طبقہ، پیغام کے بجائے پیغامبر پر حملہ، اور ایک ایسی دھمکی جو ہر شخص کے ذاتی خوف کو نشانہ بنائے، تو یہ اختلاف رائے کو کچلنے کا ایک مکمل منصوبہ نظر آتا ہے۔ جی، اور یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک آفاقی نمونہ ہے۔ یہ صرف مدین کے لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس معاشرے کی کہانی ہے جہاں نئے خیالات پرانے نظام کو چیلنج کرتے ہیں۔ چاہے وہ سائنس کے میدان میں گیلیلیو کا چرچ سے ٹکراؤ ہو یا سماجی انصاف کی تحریکیں ہوں، ہتھیار ہمیشہ یہی رہے ہیں۔ کیا؟ تبدیلی لانے والے رہنما کی کردار کشی کرو اور اس کے پیروکاروں کو معاشی اور سماجی خسارے سے ڈراؤ۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا خوف ہی دراصل سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ جس چیز کو دبانے کی جتنا کوشش کریں، سمجھ لیں کہ وہ اتنی ہی طاقتور ہے۔ صحیح۔ اس آیت میں حضرت شعیب کے پیغام کی طاقت کا اندازہ ان کے اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے مخالفین کی گھبراہٹ سے ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ان کا خوف ہی اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ حضرت شعیب کا پیغام لوگوں کے دل و دماغ پر اثر کر رہا تھا۔ اگر پیغام میں دم نہ ہوتا تو انہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بالکل، وہ ایک منصفانہ نظام کی دعوت دے رہے تھے، اور یہ دعوت اتنی پرکشش تھی کہ سرداروں کو اپنے تخت ہلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اسی لیے انہوں نے دلیل کے میدان سے بھاگ کر دھمکی اور خوف کی پناہ لی، جو ہمیشہ ایک کمزور موقف کی آخری دلیل ہوتی ہے۔ ہمیشہ۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت 90 کے راز کو کھوجنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ آیت ایک قائم شدہ اشرافیہ اور تبدیلی کے ایک پیغامبر کے درمیان تصادم کی ایک لازوال تصویر ہے۔ ہم نے ان کے حربوں کا تجزیہ کیا، معاملے کو ذاتی وفاداری کا رنگ دینا، لوگوں کو ان کے مستقبل سے خوفزدہ کرنا، اور نقصان کی ایک ایسی دھمکی دینا جسے وہ خود پورا کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ جی، تاکہ وہ اپنے مفادات پر مبنی نظام کو بچا سکیں۔ بالکل۔ اور اگر اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ تبدیلی کی مزاحمت کیسے کام کرتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتی ہے۔ کیا؟ کہ جب نئے نظریات موجودہ نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو طاقتور طبقے کا رد عمل
فکری بحث کے بجائے جذباتی ہیرا پھیری اور دھمکیاں کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کا جواب آیت میں ہی موجود ہے۔ جی، جواب واضح ہے، کیونکہ ان کے پاس نئے نظریے کے مقابلے میں کوئی بہتر دلیل نہیں ہوتی، صرف اپنے مفادات کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ گفتگو ایک بہت ہی گہرے اور ذاتی سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اس پوری آیت میں سرداروں کے الفاظ پر توجہ دی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جن عام لوگوں نے یہ دھمکی سنی، ہاں، ان کے دل و دماغ پر کیا گزری ہوگی۔ یہ واقعی اس کہانی کا وہ حصہ ہے جو بیان نہیں کیا گیا، لیکن سب سے اہم ہے۔ کسی عام شخص کے ذہن میں کیا کشمکش چل رہی ہوگی جب اسے دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو۔ ایک طرف ایک ایسا پیغام ہے جس کی سچائی پر اس کا دل گواہی دے رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے اپنے طاقتور سردار، اس کی برادری، اس کا پورا معاشرتی ڈھانچہ جو اسے خسارہ اٹھانے والے بننے کی یقینی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ ایمان، ہمت اور سماجی دباؤ کی ایک ایسی اندرونی جنگ ہے جس کا سامنا ہر دور میں سچائی کے متلاشیوں کو کسی نہ کسی شکل میں کرنا پڑتا ہے۔